کرایہ دار ہوتا ہے جو بیچارہ روڈ پہ آتا ہے, بلکہ کرایہ دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں ہے, وہ کم وقت نکلے گا کہاں. کرایہ دار کو گھر سے نکالنا پولیس نہیں نکال سکتی, قوانین کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو؟ خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنی آپ کی تنخواہ ہے, ارننگ ہے, کاجو بادام پستہ یہ کھاؤ. میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا یہ کھاتے ہوئے. اپنے ذاتی بنگلے ہیں, گھر ہیں, سرجانی میں 120 گز کا گھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے, میرا ذاتی گھر ہے. کھاتا کیا ہے تو؟ چاہے میں ڈبو کے پاپے کھا رہا ہے سرجانی والا. کہتا ہوں بھائی ہم تم سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں. تو یہ جو کولیسٹرول ہے نا, کوئی ڈاکٹروں سے پوچھے, پھر وہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. کبھی ثبوت پیش کروں گا کن کن ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جو میرا سلپ مینجمنٹ پر بیان ہوا ہے نا, سلپ نیند کتنی ضروری ہے, کیسے ضروری ہے, اس پر یو کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, ان کا رپلائی آیا. اگر کبھی موقع ملا تو وہ آڈیو سناؤں گا. انہوں نے کہا زبردست خاندانی بات کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا ہے نا, نیند کتنی اور کیسے, بہت خوش ہوا, اپریشیٹ کیا انہوں نے. خاندانی تو اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی. تو یہ جو کولیسٹرول ہے, بادام کاجو پستہ, ان چیزوں سے جو ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے یہ نقصان نہیں دیتی. یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان نہیں دیتی, بلکہ کم نقصان دیتی ہے. نقصان بھی اس صورت میں دے گی کہ آپ ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیں. وہ تو پھر تو کچھ بھی کھاؤ گے, پھر زیتون کھانا نقصان دے اگر آپ اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. وہ زیتون جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے, وہ بھی اگر آپ تھوکتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھا لو گے. زمزم بھی اگر آپ پیتے ہی چلے جا رہے ہو کہ اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی, اور آپ بوتلوں کی بوتلیں چڑھائے جا رہے ہو, بھائی تھوڑا سا پیو, پھر تھوڑا سا چلو اس کو نیچے تو بیٹھنے دو نا, پیتے جا رہے ہو تو وہ بھی نقصان پہنچائے گا. تو بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, اور اخروٹ کھاؤ. اخروٹ کی شکل اللہ نے کیسی بنائی ہے؟ برین جیسی. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ ان کی شکل میں اللہ نے میسج رکھ دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ یہ اس کے لیے مفید ہے. بالکل اخروٹ کا چھلکا بھی کھوپڑی جیسا, اور اندر سے جب نکلتا ہے تو کیسا دماغ, بہت مفید ہے دماغ کے لیے. مسئلہ ہی سارا دماغ کا ہے نا ہماری قوم کا. بھائی اگر لوگ اخروٹ کھانا شروع کر دیں, آدھے مسائل قوم کے ویسے ہی حل ہو جائیں. یہ سارا مسئلہ کہاں کا ہے؟ کھوپڑی میں ہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اب دیکھو میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں, کہ آدھی سے زیادہ لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی جائیں گے پھر وہی کھائیں گے, باہر سے جوس کے ڈبے لے کے پیئیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں, چپس کھائیں گے جو دکانوں پہ مل رہے ہیں, جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پلاسٹک ہے, یہ کاغذ ہے, کیا ہے یہ. ویسے تو کاغذ نہیں, آلو ہی ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ پتا نہیں ہے. وہی الٹا پلٹا جو گند بلا کھا رہے ہیں وہی کھاتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرو میرے بھائی؟ خوراک اچھی ہونی چاہیے, ٹائٹ ہونی چاہیے, اس پہ لگاؤ پیسہ. اگر گھر خریدنے کے پیسے نہیں بچتے, بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے یہ جو میرا گھر ہے نا جس میں میری روح رہتی ہے, اس باڈی کا اسٹرکچر, اس پہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے سب سے پہلے. بولو میں نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو 5.5-6 فٹ کی باڈی ہے اس پہ کنسٹرکشن کا کام کر کے اس کو انسان کا بچہ بنانا ہے. دیکھنے میں کیا لگے, یہ بیمار نہ لگے دیکھنے میں. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بھائی, وہ تو پیغمبروں پر بھی ہوئی ہے. وہ تو جتنا اچھا کھاؤ گے, وہ بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ اونٹ کتنا اوپر, بندہ کتنا, کتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ تو اللہ کی قدرت ہے. لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم تو نہیں ہے نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ تل کا تیل نکلواؤ جوڑیا بازار سے جا کے, اس میں کھانا پکا کے کھایا کرو, بہت ٹائٹ ہے صحت کے لیے. کرو ابے بھائی بہت مہنگا پڑے گا, لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو اپنی گاڑی میں تو پیٹرول ڈال رہا ہے اس سے سستا پڑے گا. صحیح ہے نا, اس سے کیا پڑے گا. اور جب صحت خراب ہوگی, خدا کی قسم صحت مند آدمی رکشے میں چلے جائے وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ بیمار لینڈ کروزر میں جا رہا ہو. آپ کے نیچے لینڈ کروزر ہو, صحت ٹھیک نہ ہو, ہے
लैंड क्रूजर है और कभी भी खतरा है, मर सकता है, हार्ट अटैक, शुगर, हर वक्त हर चीज नाप तोल के चल रही है। गाड़ी ऑटोमेटिक है, खुद मैनुअल पे आए हुए हैं? गाड़ी आपने क्या रखी हुई है? ऑटोमेटिक। खुद किस पे है? खुद मैनुअल। शुगर लेवल कंट्रोल इतनी खानी है, डॉक्टर ने कहा अभी फिर चेक करनी है कि नहीं है। तो गाड़ी मैनुअल हो, खुद को, जो अल्लाह ने हमें ऑटोमेटिक बनाया है, हमारी बॉडी शुगर लेवल को खुद ही कंट्रोल करती है कि नहीं करती? जोर से बोलें, जोर से। भाई जब तक शुगर की बीमारी नहीं होती, शुगर लेवल खुद ही कंट्रोल होता है। जब तक कोलेस्ट्रॉल की बीमारी ना हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बॉडी खुद ही, देखो जवान आदमी गंद भला भी खाता रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल फिर भी कंट्रोल में रहता है ना, बॉडी खुद ही उसको सेटिंग पे लाती है। मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है, अंदर का जो सिस्टम है कि वो फैट को पैदा होने ही नहीं देता। तो गाड़ियां पे ज्यादा जोर है कि यार मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, और अपनी बॉडी को बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। तो ये दुनिया की मोहब्बत है, ये दुनिया की मोहब्बत है। देखने में तो लग रहा है दुनिया की, लेकिन हकीकत में दुनिया की मोहब्बत है ये। तो अपनी बॉडी पहले किस पे रखो भाई? जो अल्लाह का ने बनाया हुआ सिस्टम है, तो पहले ठेकेदार को ठेका दो, बोलो भाई ये जो 5.5-6 फुट का इंसान है ना, इस पे कंस्ट्रक्शन का, बच्चों पे भी कंस्ट्रक्शन किया, उनकी तो ग्रोथ हो रही है ना, बच्चों को भी कमबख्तों को गन बला खिलाया जा रहा है कि बस जाती घर है। ये किसका घर है बेटा? अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम किराए के घर में नहीं, अपनी जमीन, अपनी छत अपनी ही होती है। अपनी छत सिर्फ कब्र की होगी, याद रखो, वहां से कोई नहीं निकालेगा आपको। बाकी ये आपकी अपनी नहीं है। इतना पंखों से, दीवारों से दिल मत लगाओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप कैसे बॉडी भी तो खत्म हो जाएगी, बॉडी खत्म हो जाएगी यकीनन, लेकिन बॉडी अगर अच्छी होगी तो खत्म होते होते ऐसे कारनामे करके जाएगी कि इसका सवाब इसको कब्र में मिलेगा। जाती मकान का कोई सवाब कब्र में नहीं मिलता। इस गुनाह पर कोई भी देखा कि आपके फरिश्ते आपका कोई एक गुनाह माफ कर दें? कि जाती घर में रहता था, किराए के घर में, आपके जाती फरिश्ते के चल नमाज माफ कर दी मैंने तेरी, ठीक है, तू जाती घर में रहता था। तो सबसे पहले किसको फोकस करना है? आज मुहर्रम पे बयान करना था, इधर आगे आखिर में इंशाल्लाह आ रहे हैं मुहर्रम पे। ये भी तो ज़रूरी चीज़ें हैं भाई, जो अमल तो करो ना पहले, जो अल्लाह ने उसके रसूल की अहकामात हैं उनको तो फोकस करो। तो सबसे पहले किस चीज़ को फोकस करना है? बोलो ना, खुराक अच्छी, बादाम खाओ, पिस्ते खाओ, इससे जान आएगी, ताकत आएगी, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा, ठीक ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, गंदा वाला, और देखो डॉक्टरों की जबान अपनी होती है ना, वो तो कोलेस्ट्रॉल की किस्म, हम लोग ने उसको आसान किया, अच्छा वाला गंदा वाला। कभी कोलेस्ट्रॉल चेक हो ना, डॉक्टर रिपोर्ट देखे किसी मरीज की, तो भाई ये वाला आपका बढ़ा हुआ है। मैं उनसे कहता हूँ डॉक्टर साहब हमें देसी जबान में अच्छा वाला बढ़ा हुआ है कि गंदा वाला बढ़ा हुआ है, हमें देसी जबान में बताओ भाई। तो दूसरी चीज जिसको फोकस करना है बहुत ज्यादा, सवारी। किसको? बोलो ना भाई, सवारी। क्योंकि W11 में लटक के जाना बहुत अच्छी, बहुत बड़ी नेमत है W11 गरीबों के लिए। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो आप ऑफिस आने जाने का, मदरसे आने जाने का, या कहीं भी काम है उसका टाइम बचाओ भाई। ये कितना वक्त बसों में बर्बाद हो रहा है। पैसे नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, अल्लाह ने पैसा दिया तो जाती मकान के बजाय सबसे पहले फोकस करो जाती गाड़ी को। बाइक अच्छी रखो, ज्यादा पैसे दे दिए तो गाड़ी अच्छी रखो। समझ रहे? मैंने अल्लाह का शुक्र है हमेशा खानदानी बाइकें इस्तेमाल की हैं। GTO 125, उसके बाद पहले होंडा 125 पे आया, क्योंकि इससे अच्छी बाइकें हमारे यहाँ वो फिर बहुत ही हैवी हो जाती हैं, उससे बेहतर फिर आदमी गाड़ी ले ले। उसके बाद फिर GTO 125 कावासाकी, नाम सुना होगा, आजकल मार्केट में है नहीं। क्योंकि मेरा लॉन्ग रूट था, मुझे बहुत दूर मदरसे जाना पड़ता था। मैंने कहा यार CD 70 में बैठे बैठे 70 किलोमीटर की मेरी ड्राइव थी रोज की, यही घर से जामिया, जामिया से घर 35 किलोमीटर था, घर से जामिया। तो भाई उसमें आदमी जाए तो तमीज से यार, कोई मजा तो आए जाने में। तो अच्छी बात, लोग मुझे देखते थे इसको मौलवी के शौक देखो। मैंने कहा हम जिस मौलवी से बैठे हैं उसके शौक देखोगे तो ये शौक भूल जाओगे। क्योंकि हम जिस बुजुर्ग से बैठ थे उनका भी जाती घर नहीं था, गाड़ी उन्होंने कुवैत के शहजादे से खरीदी थी। जाती घर बोलो भाई नहीं बना, किराए के घर में रहते थे। उन्होंने कहा पहले गाड़ी तो टाइट हो जाए,
وہ کس سے خریدی تھی؟ کویت کے شہزادے سے. ایسی گاڑی کے آدمی بیٹھے تو بولے یار اس سے اترو نہیں, بس چلو بس. آپ اتنی مہنگی نہ خریدیں. ٹھیک. تو سواری اچھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے, یعنی وہ بری نکل آئے تو زندگی برباد. بیوی, گھر اور سواری. گھر میں نحوست کا کیا مطلب ہی بتاتا ہوں. یہ 3 چیزیں خراب نکل آئے نا تو آدمی کی ایسی کی سواری اچھی نہیں ہے. آپ آفس جا رہے ہو, یونیورسٹی جا رہے ہو پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, پہنچتے پہنچتے آپ کے ذہن کی فریشنس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. کنڈکٹروں کی گالیاں, پرانے گانے ہیں بھائی, وہ بھی اسپیکر آپ کے, بھائی ڈرائیور کی مرضی زور سے گانے لگا دے. گانے سننا حرام ہے, ناجائز ہے. ایک بات کر رہا ہوں کہ جن کو پسند ہے ان کی بات کر رہا ہوں. ادھر لگا دیا, کچھ بھی لگا دیا. اور ایک درد سر, پھر جب اترو گے تو موبائل غائب. آپ گئے 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, کپڑوں کی استری کی ایسی کی تیسی. پھر وہ جو بس والا جو ذہنی کوف دیتا ہے بلا وجہ گاڑی کو روک کے, کچھ پتہ نہیں نکلے تو ٹائم پہ تھے, اب پہنچیں گے کب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بھر گئی تو چلا لے گا, نہیں بھری تو وہی قیامت تک کھڑا رہے گا وہیں پہ. وہ کہے گا میں کیوں چلاؤں, میں خالی بس کے لیے تھوڑی, میں بزنس ہے میرا یہ, میں خالی بسوں کو لانے جانے کے لیے تھوڑی ڈرائیور بناؤں میں. ایک ذہنی کوف 10 منٹ کا کام 3 گھنٹے میں جا کے ہوتا ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں میرا ذاتی گھر ہے, ذاتی گھر ہے میرا. تو اتنی ٹینشن تم روز لے رہے ہو, روز. تو دوسرے نمبر پہ پیسہ کس چیز پہ خرچ کرنا ہے بھائی؟ اور پہلے نمبر پہ جو چیز بیان کرنی تھی وہ میں نے کی نہیں, اس لیے کہ اس کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے. جیسے حدیث میں آیا ہے اچھی بیوی. اگر زیادہ پیسہ خرچ کر کے اچھا رشتہ مل رہا ہے خرچ کر دو. اچھے رشتے کا انکار, بعض دفعہ مہر زیادہ بول دیا لڑکی والوں نے, اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, میرا اب گھر کو بیچو فوراً پہلی فرصت میں, کرائے پہ آ جاؤ. اچھی بیوی مل جائے, خدا کی قسم یہ اپنے گھر سے کروڑا گنا, بولتے کیوں نہیں, بہتر ہے. وہ جو آپ کو سکون دے گی وہ ذاتی گھر میں سکون سے کروڑا گنا. کتنے لوگ ہیں ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں, بیگم کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض, ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے عورت کو یہ پاور دی ہے, یہ طاقت دی ہے کہ آپ کو بڑھاپے کی طبی عمر کے پہنچنے سے پہلے کیا کرتے وہ, یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے. خواتین کی تعریف کر رہا ہوں میں, بڑی اللہ نے خواتین کو صلاحیتیں دی ہیں, جن میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ آپ کی جوانی, بڑھاپے کی عمر 60 سال تھی, ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال تھی, اس نے 40 سال میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے قابل بنا دیا, مینٹلی ریٹائر کر دیا اس نے. آپ آفس میں جا کے آپ نے استعفیٰ دے دیا, بھائی 60 سال تک میں انتظار, بولو نا بھائی نہیں کر سکتا. تو اس چیز پہ پیسہ خرچ کرو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں. اپنی اولادوں کے لیے بھی اچھا رشتہ ملتا ہے, ریلیشن بنتا ہے بھائی نکاح سے, اس پہ پیسہ خرچ کرو. کرتے ہی نہیں. ابھی دیکھ لو نا, وہ میں نے پہلے ایک صاحب کے ذمہ لگایا رشتے کرانے کا نا, انہوں نے 10,000 روپے فیس رکھی. میرا اس میں کوئی وہ نہیں تھا بھائی, میں نے کہا آپ کی مرضی, فری میں کراؤ, کمیشن لے کے کراؤ, میری بلا صحیح, یہ آپ جانو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے رشتے کرانے کا. انہوں نے 10,000 روپے رکھ دی فیس. انہوں نے کہا اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری اچھا ہوگا تو 1,00,000 روپے لوں گا. ان کی مرضی, جیسے جو چاہے کرے وہ. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی شادی میں نے کرائی ایسی جگہ جو بہت ہی اچھا رشتہ ہوا, لڑکی والوں سے 1 روپیہ نہیں لیا انہوں نے, لڑکے والوں سے, کہ اگر میں نے بہت اچھی جگہ نکاح کرا دیا تو پہلے بتاؤں گا کہ یہ رشتہ ہے, لیکن اس کے میں کتنے لوں گا, 1,00,000. تو انہوں نے جو مجھے رپورٹ پیش کی, ایسے کنجوس کمبخت جن کی آمدن ہے 1,00,000 روپے کما رہے ہیں ماہانہ, انہوں نے کہا 1,00,000 ہم دینے کے لیے تیار, حالانکہ رشتہ بہت اچھا, ان کو پسند بھی آ گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جو کمبخت جس کے پاس پیسے ہوں اور اس کو اچھا رشتہ مل رہا ہو اور اس پہ 1,00,000 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی آپ شادی کرائیں. وہ بیوی کی قدر, جو کمبخت ابھی حصول کے لیے 1,00,000 روپے خرچ نہیں کر رہا تو اس کو روکنے کے لیے کہاں سے خرچ کرے گا. نہیں یاری بات میرا خیال ہے یار, کنجوسوں کا اس دنیا میں
کوئی گزارا نہیں ہے. یاد رکھو ان کی قسمت ہے کہ وہ پٹتے رہیں اور موت تک پٹتے رہیں وہ. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر معیار گراؤ اپنا. تو دنیا کا اصول ہے بھائی گوشت خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو گوشت والے کو جا کے مت بولو کہ قیمت کم کرو, آپ کدو کھا لو. آپ بولو اللہ نے مجھے گوشت کی صلاحیت نہیں رکھی, کوئی بات نہیں, دنیا میں بہت سے کدو کھا کے بھی زندہ رہتے ہیں. ابے کیا ہو گیا, غلط کہہ رہا ہوں کیا میں؟ لڑکی کا باپ تو آپ سے مہر زیادہ لے گا, اس کو پتا ہے میری بیٹی کی یہ خصوصیت ہے, ایجوکیٹڈ ہے, پڑھی لکھی ہے, خوبصورت ہے, کم عمر ہے, اس کا حق ہے کہ وہ بولے بھائی اس کے مہر میں زیادہ لوں گا, اس کا حق ہے. اس کو ترغیب دی جا رہی ہے سستے میں, یعنی دیکھیں اتنا مہر اسلام میں اچھا نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے, دیکھیں ایکچولی تو بھائی اسلام میں سخاوت بھی تو ہے نا. گاڑی پہ کم بہت تو اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, رکشے پہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, کھانے پینے پہ اتنے اڑا دیتا ہے, تجھے اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے اس بیس پہ لڑکی والے تجھ سے زیادہ مہر مانگ رہے ہیں, یا جو نکاح کرانے والے ہیں وہ زیادہ کمیشن مانگ رہا ہے, تو اس میں کیسی کنجوسی بھائی؟ آپ بولو یار یہ تو اللہ آپ کا بہت بڑا احسان, اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی اور میری زندگی بن گئی, 1 لاکھ کے بجائے میں 2 لاکھ روپے دوں گا آپ کو. آپ ایسے بولو, میں ایسے ہی بولتا ہوں, تبھی میری 3 ہوئی ہے الحمدللہ. ایسے تھوڑی ہو گئی بیٹھے بیٹھے. میں نے کسی کے ذمہ لگایا کوئی اچھا رشتہ بتاؤ, انہوں نے کہا یہ رشتہ ہے لیکن وہ مہر زیادہ مانگ رہے ہیں, میں نے کہا اس ڈبل کر دو, اتنی جتنی استطاعت ہو. بعض جگہوں انکار بھی کیا, میں نے کہا بھائی ڈبل تو کر دو, لیکن پھر جو بچے پہلے سے ہیں پہلے ان کا حق ہے, ان کو تو کھلاؤ نا پہلے. نہیں یاری تو رہنے دیں, ایسے ہی رہیں جیسے ہیں نا. بس اس پہ خوش. ذاتی مکان, میرا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے, نہ ذاتی پراپرٹی ہے. بنا بھی سکتا ہوں, اللہ بہت دے دے تو بنا لوں گا. میرے نام سے ممکن ہے کوئی کہے گئی فلاں پراپرٹی آپ کے نام سے, وہ پھر مجھ سے الگ میں ملے تو میں بتاؤں گا اس کی کیا کہانی ہے. تو ذاتی جو ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کتنی چیزوں میں ہے؟ 3 چیزوں میں. گھر میں, گھر کا مطلب کیا ہے کہ ذاتی گھر ہے, بے شک ہوادار نہیں ہے, دھوپ روشنی کا انتظام نہیں ہے بھائی, کشادہ نہیں ہے. گھر کشادہ ہو, ہوادار ہو, دھوپ کا انتظام ہو, روشنی آتی ہو, یہ چیز, اور پڑوسی اچھے ہوں, یہ چیزیں نہیں ہیں. نہ کم بخت دھوپ کا کوئی انتظام ہے, گھر مرغی کا ڈڑبا لگ رہا ہے, 80 گز کے گھر میں 12 بچوں کو ایک کمبل میں ٹھونسا ہوا ہے بھائی, لیکن فخر اس پر ہے ذاتی گھر ہے. سرجانی ٹاؤن میں میرا, بولو نا, ذاتی گھر ہے. تو پاگل پنے کی علامت ہے. اللہ کے بندے کرائے پہ رہ لیتا, کیونکہ آپ کو یہ کہ یہ اینٹ آپ کی ذاتی ہو, اس کی آپ کی باڈی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ روشن دان آپ کا لگا ہوا, یہ پنکھا, باڈی کہتی ہے پنکھے سے ہوا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, باڈی کو دھوپ چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو پتا میری ایک پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو بہت ہی سینئر پروفیسر ہیں, انوائرمنٹ پہ ان کی یعنی مہارت ہے, جو انوائرمنٹ پہ جو ہے نا PhD بھی کیا ہوا ہے انہوں نے, اور انوائرمنٹ پہ ان کے بہت مقالے بھی ہیں کہ ماحول انسان کی صحت پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. انہوں نے بتایا, ایک میٹنگ تھی ان سے, انہوں نے کہا کہ اچھا وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اسپیشلی, اور ملنے کے لیے اس پر آئے تھے کہ یہ جو آج کل خواتین نسل روکتی ہیں اور کہتی ہیں صحت خراب ہوگی, میں نے آپ کا بیان سنا ہے کہ نسل روکنے سے خواتین کہتی ہیں صحت اچھی ہوگی, زیادہ پیدا ہوں گے تو صحت خراب ہوگی. تو آپ کا میں نے بیان سنا ہے, میں آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میڈیکلی 100% درست ہے. نسل روکنے سے عورت کی صحت برباد ہوتی ہے, بچے پیدا کرنے سے برباد نہیں ہوتی, نیچرل ہے. تو لاہور میں اسپیشلی ملنے کے لیے آئے تھے, اس پہ اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ کرو, یہ ماحول نے جو ہے نا یہ سب لوگوں کو الو بنا دیا. تو وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں دھوپ اور ہوا کا انتظام صحت کے لیے بے انتہا ضروری, روشنی آنی چاہیے گھر کے اندر. اور آج کورڈ گھر بنائے جا رہے ہیں, AC میں بیٹھے رہتے ہیں 24 گھنٹے, بیڑا غرق ہو رہا ہے صحتوں کا. تو خیر, تو گھر میں ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرے, بے شک کرائے کا ہو, کھڑکی کھولو تو ہوا آئے, سمجھ رہے ہو, روشنی آئے اور کشادہ ہو, اسپیس ہو رہنے کے لیے. تو یہ پڑوسی اچھے ہوں, یعنی ماحول اچھا ہو ارد گرد کا, ایسا نہ ہو ایسے ایریا میں رہنا شروع کر دیا کہ بچے آپ کے چور بن رہے ہیں. سارا دن وہ پڑوسی بھی کہ ابا چرس پیتے ہیں, وہ اس کے ساتھ جو پڑوسی رہتا ہے وہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگی بھی ہے, پتہ ہی نہیں ایک ہفتے سے کہاں ہے. ادھر والے جو پڑوسی ہیں ان کی بیگم ابھی تک واپس نہیں آئی. تو ان چیزوں کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟
بھائی آپ کی اولاد پہ پڑے گا نا, جب بچوں کو پتا چلے گا, آپ کی بیگم کو پتا چلے گا وہ تو ابھی تک واپس نہیں آئی, تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, میں 3 دن میں آ جاؤں گی, ٹھیک ہے نا, میں تو پھر بھی ان سے اچھی ہوں. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب. نیک لوگوں میں رہنا چاہیے, اچھے لوگوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں, اس کی بڑی ویلیو ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سخی لوگوں میں رہنا چاہیے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو تو وہ آپ کے کام آ سکیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے پیسہ خرچ کریں کھانے پہ, اچھی بیوی, اور پھر جب اچھی بیوی مل جائے اس کو روکنے کے لیے بھی اس پہ پیسہ خرچ کریں. کنجوسی کی وجہ سے اگر آپ کی بیوی آپ سے بھاگ گئی تو یہ آپ کا ذاتی گھر, یہ آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا. تو اگر کرائے پہ رہ لے لیکن بیگم سے کہیں کہ بیگم اچھا کھائیں گے, اچھا پہنیں گے, اچھی سواری رکھیں گے, سوئٹزرلینڈ جائیں گے گھومنے کے لیے, پھر اگر پیسے بچ گئے ذاتی گھر بھی بنا لیں گے. بیگم کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نہیں, لیکن انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے, ریلیشن کیا ہو جائے گا, بولو نا بھائی. اچھا اگر ذاتی گھر بنا لیا, نہ اچھا کھلا رہے ہیں نہ اچھا پہنا رہے ہیں, تو وہ 3-4 دن تک تو اس کو احساس ہوگا میرا ذاتی گھر ہے, اس کے بعد وہ یہ بھول جائے گی, ٹھیک ہے نا. پھر روز روز لڑائیاں ہوں گی کہ مت ڈبو کے مفتی صاحب کا بیان سن لیا بٹ ڈبو